تو اس جلسے میں گاؤں کے ہر مسلمان کو شریک ہونا چاہیے، اور جب تک جلسہ ہوتا رہے تب تک وہاں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قیامت کے دن پوچھ لیا کہ دنیا داروں کے جلسے میں بہت بھیڑ لگاتے تھے، نیتاؤں کے جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں چلے جاتے تھے، ناچ گانے تماشے میں لاکھوں کی تعداد میں چلے جاتے تھے، اور وہاں 5-10 گھنٹے بیٹھنے میں تمہیں پختاہٹ نہیں ہوتی تھی اور شوق سے وہاں رہتے تھے اخیر تک، اور جہاں میرا ذکر ہو رہا تھا وہاں تم نے اس جلسے کو کیوں اجاڑ دیا، اور جہاں قرآن حدیث کی بات ہو رہی تھی وہاں تمہارے گاؤں کا 10% آدمی بھی جلسے میں کیوں نہیں تھا؟ یہ بتائیے کہ وہاں کیا جواب ہے؟ آج ہر انسان دکھی ہے، سب کے گھر میں پریشانی ہے، سب کے بال بچے بیمار ہیں، سب کی روزی گھٹتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں تناؤ اور ٹینشن بڑھ رہا ہے، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، سب اپنے آپ میں مست اور مگن ہے۔ تو اب ایسے ماحول میں جبکہ ہر آدمی پریشان ہے، تو اس پریشانی کا حل کیا ہوگا؟ کوئی اس کا حل ڈھونڈنے کو تیار نہیں، کوئی اس کا حل جاننے کو تیار نہیں۔ جانا ہے مالدہ کی طرف تو بندہ جا رہا ہے کٹیہار، آدمی کو گیسٹرک کی بیماری ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہیں تیل مسالے والا سامان کم کھانا ہے، مگر یہ دوائی ٹھونستے جا رہا ہے، اب تیل مسالے والا سامان چھوڑ نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد جب بیماری اور آگے بڑھ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بیمار کر دیا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی بیماری کا صحیح علاج کر سکے، اس بیماری کا جو مناسب علاج ہے اس علاج کو ڈھونڈے۔ تو عقل مند وہی ہے جو اپنی بیماری کا پتہ لگائے کہ بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہوگا۔ آج دنیا بھر کی بے چینی اور بیماری کا صرف ایک سبب ہے، وہ سبب یہی ہے کہ ہم رہتے ہیں اللہ کی زمین پر، ہم کھاتے ہیں اللہ کی دی ہوئی روزی، ہم سانس لیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی ہوا میں، ہم اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن کام سارا کا سارا اللہ کا جو دشمن شیطان ہے اس کی پسند کا کرتے ہیں، اور اس طرح ہم جیتے ہیں کہ جیسے کوئی خدا نہیں، کوئی ہمیں ضابطۂ حیات جیون کی پدھتی ہمیں نہیں دی ہے، جیسے چاہیں ہم جئیں، باقی ہم جو چاہیں اللہ تعالیٰ وہ میری دعا قبول کر لے، ہم چاہے جیسے جئیں مگر جو ہم اللہ سے دعا کریں اللہ میری دعا قبول کر لے۔ ہم بات مانیں ابلیس کی اور امید لگا کے بیٹھے اللہ سے کہ الہی میرے بال بچوں کو تندرستی دے دے، میرے گھر میں کبھی آگ نہیں لگے، ہمارے گاؤں میں کبھی زلزلہ نہیں آئے، ہمارے گاؤں میں کبھی سیلاب میں ندی کے کٹاؤ میں میرا گاؤں نہیں کٹے، ہم لگائیں 1 ایکڑ زمین میں مکئی تو ہمیں 500 کنٹل مکئی وہاں سے اپج جائے، ہم دکان میں بیٹھیں تو 10,000 روپے لے کے شام میں گھر چلے آئیں، 2 4 10 20 مالدار گراہکوں کو اللہ تو ہمارے پاس بھیج دے۔ کام سارا ابلیسوں جیسا، اب امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کر لے اور ہم جو چاہیں سب اللہ دے دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو مالک ہے کائنات کا، اس مالک کے دشمن کی بات مانیں اور مالک سے امید لگا کے بیٹھے کہ میرا مالک مجھ کو آرام دے دے، صحت دے دے، تندرستی دے دے، جو دعا مانگے۔ آج لوگ اجمیر شریف لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں، سب کی دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ ہی شوق ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔
पंडवा शरीफ लाखों लोग जाते हैं, मगर सबकी दुआ कबूल नहीं होती, कुछ ही लोग हैं इसकी दुआ कबूल होती है। आजकल दरगाहों पे भीड़ लगती है, क्यों? सबको दुनिया चाहिए। वहां कोई जन्नत के लिए नहीं जाता है, कोई नमाजों की पाबंदी के लिए वहां नहीं जाता है। आपने अपना वतन छोड़ के, अलाउद्दीन पटवी रहमतुल्लाह अलैह से रहने वाले लाहौर, उस इलाके से चल करके भंगार के खित्ते में आ गए। हम वहां जाके बेटा बेटी माल दौलत जैसे गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है, उसके यहाँ सारा पूजा होता है दुनिया के लिए। उसके यहाँ है शौहर की लंबी उम्र हो, उसकी एक पूजा है करवा चौथ। उसके यहाँ दौलत के लिए दौलत चाहिए, उसकी पूजा है लक्ष्मी पूजा। उसके यहाँ इल्म चाहिए, उसके बाल बच्चों को शिक्षा चाहिए, उसकी पूजा है विद्या पूजा। उसके यहाँ भाई का प्यार मिले, उसकी पूजा है रक्षाबंधन। भाई का प्यार मिले, शौहर को लंबी उम्र मिले, बाल बच्चा मिले, मेरी बेटी को अच्छा दामाद मिले, सबका अलग अलग पूजा है वो। इसीलिए वो उनकी भीड़ लगी रहती है। अभी जो सुबह सवेरे ये जो दरिया के किनारे नदी में जाकर के जो छठ मना रहे हैं, ये आज से 15-20 साल पहले ऐसा नहीं था। और अभी है क्योंकि एक हवा खड़ा हो गया है काफिरों में, एक हवा ये खड़ा हो गया है कि साहब हम छठ मनाए हमको बेटा हो गया, हम छठ मनाए हमारी दौलत बढ़ गई, हम छठ मैया की पूजा किए हमको 4 बेटा हो गया। अब इसीलिए अब चाहे हो ना हो आप भीड़ ले लेंगे। तो काफिरों की सारी नजर सिर्फ दुनिया पे होगी। काफिरों को जन्नत नहीं चाहिए, मरने के बाद वहां क्या होगा हिसाब किताब उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ दुनिया चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, खूबसूरती भी चाहिए, बाल बच्चा अच्छा सेहतमंद रहे भी चाहिए, भाई भी गाहे बगाहे हमको प्यार दे के वहां से 10-20 हजार रुपए देता रहे, भाई का प्यार भी चाहिए, शौहर मारपीट नहीं करे और शौहर जल्दी मरे नहीं। हम बुढ़िया हो जाए 80 साल के तब तक मेरा शौहर मरे नहीं, हम उनके सामने मर जाएं ताकि शौहर के बगैर हम विधवा न कहलाएं और शौहर के बगैर हम बाल बच्चों पे मोहताज न हो जाए। मैं जब तक मैं जिंदा हूं मेरा शौहर नहीं मरे। ये सारा एक अलग अलग पूजा हुआ। इसलिए दरख्त के पास भीड़ लगी है, नदी के पास भीड़ लगी है, साहब समंदर के पास भीड़ लगी है, पहाड़ पे भीड़ लगी है, मठों में भीड़ लगी है, गोरखधाम में भीड़ लगी है, काशी विश्वनाथ में भीड़ लगी है, साहब वो पूरी जगन्नाथ में भीड़ लगी है। यानी भीड़ ही भीड़ है, और सिर्फ औरतों की भीड़ है, मर्दों की भीड़ कम है। छठ में औरत, दीपावली में औरत, दुर्गा पूजा में औरत, रक्षाबंधन में औरत,